سورۃ ابراہیم یہ ترتیب کے اعتبار سے 14ویں نمبر کی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 72 نمبر کی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 7 رکوع اور 52 آیات ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو یقیناً اس میں وہی تینوں کی تینوں موضوعات ہوں گے، توحید، رسالت اور آخرت۔ البتہ اس صورت کا نام سورۃ ابراہیم اس وجہ سے ہے کہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، اور اسی طرح ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اس وجہ سے اس صورت میں خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذکر ہے اور رسالت کا اور آخرت کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے تم پر۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ۔ یہاں پر کہا لتخرج الناس، یہ کتاب آئی ہے لوگوں کو، تمام انسانوں کو ظلمتوں سے، اندھیریوں سے اور عقائد باطلہ سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جانا ہے، ایک روشنی کی طرف لے جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اپنے بعد اپنی امت کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ اس کتاب کے پیغام کو تمام لوگوں تک اور الناس تک پہنچانا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور سب کو صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا وہ رسول اپنے قوم کی زبان میں بات کرتے تھے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ دین کی بات کو پیش کر سکیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی قومیں ہیں، ابھی گزشتہ صورت میں پتہ چلا کہ ہر قوم میں رسول آئے ہیں۔ اب ہر قوم کی زبان الگ ہوتی ہے، انداز الگ ہوتا ہے۔ جب ہر ایک کے پاس رسول آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان میں اس رسول نے بات کی ہوگی۔ چنانچہ عربوں میں جو رسول آئے انہوں نے عربی میں بات کی، جو عجم میں جو رسول آئے انہوں نے عجمی میں بات کی، یا یہ کہ اس قوم میں جو بھی زبان چل رہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان لیں کہ کئی ہزار سال پہلے اگر ہندوستان میں سنسکرت زبان اگر بولی جاتی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو نبی آئے ہوں گے انہوں نے سنسکرت میں ہی بات کی ہوگی۔ تو لہٰذا کسی زبان سے ہمارا بیر نہیں ہے، کسی زبان سے ہماری دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان تو مافی الضمیر کے ادا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت دنیا جو زبان جانتی ہے، جو زبان سمجھتی ہے، اس زبان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر عالمی اعتبار سے دیکھیں تو انگریزی زبان زیادہ چلتی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو دعوت دین کے مقصد سے انگریزی بھی سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم کو ہندی بھی آنا ضروری ہے، تاکہ ہم اسی زبان میں لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں۔ اسی طرح اگر ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، علاقائی زبان جو بھی ہماری ہے، چاہے وہ مراٹھی ہو یا جس علاقے کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں پر مہارت حاصل کرنا اور ان زبانوں میں اپنے دینی لٹریچر تیار کرنا اور اسے لوگوں کے درمیان عام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمائی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا اصول بیان فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آدمی کو اپنے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس پر آدمی راضی رہے، اس پر کافی رہے، کفایت کر لائے، قناعت کرے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کم سے کم اتنا تو دیا ہے۔ آدمی اپنے اندر شکوے شکایات کا جذبہ نہ رکھے کہ جب بھی پوچھا جائے تو بھئی یہ کمی ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ نے ان تمام بیماریوں کے ساتھ ساتھ اور کیا اچھائیاں اور نعمتیں مجھے دی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عذاب کے لیے ضروری نہیں کہ زلزلے آئیں اور طوفان برپا ہو جائے، بلکہ آدمی کے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسی اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی ناشکری کی سزا بن جاتی ہے۔
تو اس لیے آدمی کو قناعت شعار اور جو ہے کفایت شعار ہونا چاہیے کہ اپنی نعمتوں پر خوش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، یہ جو کافر ہے، کافر سے مراد اس سے پہلے بھی بات عرض کی جا چکی ہے کہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرمی میں انکار کرتے ہیں۔ محض غیر ایمان والا ہونا یہ کافر ہونے کے لیے قرآن کی اصطلاح میں کافی نہیں، بلکہ ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے رسولوں سے ایک بات کہی تھی، اور عجیب بات کہی کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو اپنے علاقوں سے نکال دیں گے یا تو تم کو اپنے مذہب میں دوبارہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیے یہ دو باتیں قرآن نے کہی ہے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ وہ لوگ رسولوں سے کہتے تھے کہ ہم تم کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو واپس اپنے کفر کی طرف لے کر آئیں گے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو یہی وہ کلمات ہیں جو آج بھی کہے جاتے ہیں کہ یا تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو، یا کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی کر لو۔ تو یہ جو ہے کفر جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ کفر پرانا ہے، اور قرآن نے اس کے سلسلے میں رہبری کر دی ہے۔ تو لہٰذا اب جو ہے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، یہی باتیں اور یہی الفاظ اور کلمات کہے جاتے تھے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کو سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے سیکریٹ میسیج، ایک خفیہ پیغام اللہ نے ان رسولوں کی طرف بھیجا۔ یعنی اس طرف تو یہ انکار کرنے والے لوگ بہت شور مچا رہے تھے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، یا پھر جو ہے ہمارے کفر میں واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ تو اب رسولوں نے بہت زیادہ ریاکشن نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس کہنے پر فوراً عذاب نازل کر دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکریٹ میسیج ان رسولوں کی طرف بھیجا اور کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ضرور ظالمین کو ہلاک کر دیں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے اور اس طرح کے کلمات کہتا ہے تو ہم کو اس پر جو ہے بہت زیادہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ریاکشن نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ ہم کو ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ جب وہ دین کی دعوت کا انکار کر دیں گے تو خود بخود وہ ظالم ہو جائیں گے، اور پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین پر ہم تمہاری حکومت عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کبھی ایک نسل، دو نسل یا اس سے زیادہ نسلوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انجام جو بہترین ہوتا ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ان سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے۔ البتہ جو ہمارا کام ہے، جو ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا، اس میں ہم کو یکسوئی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے معاملے کو ذکر کیا ہے کہ شیطان کیسا انسان کو ورغلاتا ہے اور کیسے جو ہے انسان کو بہکاتا ہے۔ چنانچہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی۔ یعنی شیطان خود اعتراف کرے گا کہ میں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دوں، تو تم نے میری بات مان لی۔ یعنی شیطان کسی سے برائی کرواتا نہیں ہے، صرف جو ہے برائی کی اس کو دعوت دیتا ہے، اور برائی کا خیال اور وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، وہ برائی آدمی خود کرتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان بھی یہ کہے گا کہ لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو، جو بھی تم نے گناہ کیے ہیں تمہارے اپنے اختیار سے کیے ہیں، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو کہ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ قیامت میں شیطان بھی جو ہے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ البتہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، جس جنت
پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ پاکیزہ کلمہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جیسے کہ کوئی بہترین اچھا درخت ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہے اور اس کا پھل آسمان پر ہوتا ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے ہر مرتبہ یہ پھل لے کر آتا ہے، ہر موسم میں پھل لاتا ہے۔ تو ایمان کی اور کلمہ طیبہ کی مثال اس جو ہے ثمر آور درخت کی طرح سے ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، خود بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کی ذات سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، پھل کے ذریعے، سائے کے ذریعے اور ٹہنی اور لکڑی کے ذریعے سے وہ نفع پہنچاتا ہے۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے یعنی کفریہ کلمات جو ہے اس کی مثال ایسی ہے ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ جس درخت کی کوئی جڑیں ہی نہ ہو، وہ زمین پر تھوڑی دیر کے لیے رہتا تو ہے، کھڑا تو رہتا ہے، لیکن اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، جماؤ نہیں ہوتا، اور وہ تھوڑی سی آندھی آ جائے، تھوڑی سی ہوا چل جائے تو وہ درخت گر جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے۔ تو یہی حال کفر کا اور ایمان کا ہے۔ تو لہذا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بات کو مضبوط کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی فوقیت کو بتاتے ہیں، چاہے لوگ آنکھیں بند کر دیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر تذکرہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اس وقت ہم جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے گزشتہ سال خاص طور سے بہت اس طرح کے ہنگامے کیے کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اور یہ کورونا جہاد کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الزام تراشیاں ان لوگوں نے کی تھی، اور جو مسلمان بیچارے جو ہے مزدوری کرنے والے، پھل بیچنے والے، ان کو اپنے علاقوں سے تک کے نکال دیا۔ آج جب آکسیجن کی پورے ملک کو ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آکسیجن فراہم کر رہی ہے، مفت میں فراہم کر رہی ہے، اور اسی طرح مسلم ملکوں نے آگے بڑھ کر جو ہے آکسیجن کی ایک بہت بڑی مقدار ہمارے ملک کو بھیجی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ کل تک جن لوگوں کو تم بدنام کر رہے تھے اور جن کے قریب جانا تم پسند نہیں کر رہے تھے اور جن کے نام سے تم بدک رہے تھے، آج انہی قوموں نے آگے بڑھ کر تم کو سہارا دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک میں جو ہے محبتوں کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے، نفرتوں سے یہ ملک ہمارا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بات کو ثابت کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسایا اور پھر جو ہے اس بارش کے ذریعے سے بے شمار پھل پیدا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے کشتیوں پر تم کو کنٹرول دے دیا سمندروں کے اندر، کہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں تمہاری چلتی ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن اور سب سے بڑا کارگو جو چلتا ہے وہ کشتیوں کے ذریعے سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا اختیار کس نے دیا، کس نے تم کو کنٹرول دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے، بلکہ اللہ کا کنٹرول تو سورج اور چاند پر بھی چلتا ہے، رات اور دن پر بھی چلتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو گے، 1 2 3 کر کے ایسا گننا چاہو گے، شکر ادا کرنے کی بات تو دور کی ہے، صرف اگر گننا چاہو گے تو لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، چاہے گننے کے لیے تم کیلکولیٹر لے آؤ، کمپیوٹر لے آؤ، سپر کمپیوٹر لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ایک تو ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بجائے شکر گزاری کرنے کے وہ جو ہے ناشکری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑے ہی بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا،
ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بالکل پیدا ہوئے تھے، نوزائیدہ بچے تھے، کہ ان کو ایک وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر جو ہے کسی بھی طرح سے کوئی آبادی نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا، البتہ اللہ سے مانگا کہ اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس علاقے کو امن والا بنا دے۔ اس زمانے میں تو جو ہے کوئی بھی جانور آ سکتا تھا، کوئی بھی بھیڑیا آ سکتا تھا، اور جو ہے ایک اکیلی عورت ہے، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، ان کو ختم کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ سے مانگا کہ اللہ اس علاقے کو یعنی اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں، امتحان دے رہا ہوں، اس کی برکت سے تو مجھے اور میری نسلوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے ہی بھاگ کر آئے تھے، اور بت پرستی کی وجہ سے ماں باپ کو اور اسی طرح قوم کو اور حکومت کو چھوڑ کر آئے تھے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اس بت پرستی نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے تو مجھے جو ہے اور میری نسلوں کو اس سے بچانا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی جس کے اندر کھیتی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آج اس کے اندر کھیتی نہیں ہے، بلکہ یہ صحرا ہے اور اس کے اندر کھیتی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، البتہ تیرا گھر یہاں پر ہے تو تیرے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ ساری قربانیاں اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہاں پر نمازیں قائم ہو جائیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وہاں پر نمازیں قائم ہو جائیں گی۔ اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ اس علاقے کی طرف، آج یہ غیر آباد ہے، آج یہ بنجر ہے، لیکن لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے کہ لوگ جو ہے تمنائیں کرتے کرتے زندگیوں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہو کہ وہ اس علاقے میں آ جائے، اس شہر میں آ جائے اور حرم پاک میں آ جائے۔ ایسا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اس علاقے کی۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھل کھلا۔ چنانچہ جو ہے مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے کہ دنیا بھر کے جتنے پھل ہیں وہاں پر ملتے ہیں، اور بے موسم کے پھل بھی وہاں پر ملتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس سے بڑھ کر ان کی اور ان کے خاندان والوں کی قربانی کی برکت ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو سب جانتا ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں، جو چھپا رہا ہوں۔ ظاہر میں تو میں دعائیں کر رہا ہوں، اور اندر ایک خوف ہے، اندر ایک بے اطمینانی ہے، میرے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا کیا ہوگا، ان کا کون پرسان حال ہوگا، تو لہٰذا ساری چیزیں اے اللہ تو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جو ہے قیامت تک کے لیے زمزم کا پانی جاری کیا، اور جو ہے ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو دعاؤں کو سننے والی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اور میری نسلوں کو نماز کے قائم کرنے والا بنا۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، وقت کے نبی ہے اور اللہ کے خلیل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگ سکتے تھے اللہ سے، لیکن اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، کہ اگر زندگی میں نماز آ گئی تو سارا دین آنا آسان ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر دین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین کھڑا ہو گیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین بھی ضائع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن نے کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج موڈ ہے تو پڑھ لیا، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیا، ورنہ چھوڑ دیا، یہ نماز کا پڑھنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نماز کو
کو قائم کرنا۔ چنانچہ ہر حال میں، چاہے دل چاہے نہ چاہے، آدمی بیمار ہو یا صحت کی حالت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، غرض یہ کہ ہر حالت میں نماز کا آدمی اہتمام کرے تو اس کی زندگی سرخرو ہے، اس کی زندگی میں چین اور سکون ہے، اور دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہے۔ بغیر نماز کے آدمی چاہے جتنے بھی نیک کام کر لے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور آگے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب کھڑا ہوگا، یعنی آخرت کے دن ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ہرگز اس بات کا گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے دن کے لیے ان کی سزاؤں کو مؤخر کر رکھا ہے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور یہ کہ سروں کے اوپر مہطعین مقنعی رؤوسہم کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آ پائیں گی، اور وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور دل بدحواسی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے۔ مراد اس سے آخرت کا اور قیامت کا دن ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آدمی اس دن کی تیاری کر لے، ورنہ وہ دن بڑا خطرناک ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی پوری طرح سے زمین فنا ہوگی، پھر اس کو جو ہے سپاٹ کر کے بدل دیا جائے گا، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، کہ جو ہے تارکول یعنی جو ٹار ہوتا ہے، ڈامبر جسے کہا جاتا ہے، کہ ان کو قمیص پہنایا جائے گا، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی چہرے بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری باتوں کا کیا کرنا ہے، اس کا خلاصہ آخری آیت میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ تمام باتیں لوگوں کے لیے ایک پیغام ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ پیغام وہی لوگ پہنچائیں گے جن تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو اب آگے تک پہنچانے کی فکر کریں، اور جو ہے جن لوگوں تک جو ابھی تک ایمان کی اور کلمے کی دعوت نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔